السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج کی آیت نمبر 75 اور 76، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری تصدیق کریں گے؟ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے لوگ بہت تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ مدینہ کے لوگ کافی عرصے سے یہود کے ساتھ رہتے تھے اور یہود کی زبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سن رکھا تھا۔ ان سے جب انٹریکشن ہوتی تو وہ بتاتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے اور اس کی ایسی ایسی صفات ہوں گی اور ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے، اور وہ اللہ کے نبی کے منتظر تھے۔ یہی وجہ ہے جب اہل مدینہ نے آپ کے اندر وہ صفات دیکھی تو وہ فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ اب وہ کیا کہتے تھے کہ جن لوگوں نے نبی کے بارے میں ہمیں بتایا ہے وہ بھی کیا کریں، ایمان لے آئیں۔ وہ ان سے کہتے تھے کہ تم کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ طرح طرح کی تعویلیں کرتے تھے اور وہ حسد وغیرہ کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے۔ اب کیا ہوا؟ مسلمان بددل ہونے لگے۔ یہ لوگ جو ہمیں بتاتے تھے یہ خود کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اس سے عام طور پر انسان شک و شبے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ جنہوں نے ہمیں بتایا وہ خود تو مان نہیں رہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں سے توقع نہ رکھیں کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں، تمہاری تصدیق کریں گے۔ کیوں؟ وقت کانا فریق منہم، حالانکہ ان کا ایک گروہ یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام سنتا ہے، یعنی توریت کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، لیکن پھر کلام سننے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ثم یحرفونہ، اس میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، وہ جانتے تھے وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں وہ بھلا تمہاری کتاب پر کیسے ایمان لائیں گے؟ تمہیں پیغمبر کیسے مانیں گے؟ کیونکہ مدینہ کے مسلمانوں کے اندر ایک بڑا کوسچن مارک تھا، یہ کیوں نہیں مسلمان ہو رہے؟ حالانکہ ان کو تو سب پتہ ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کیا ہے جواب؟ انہوں نے تو اپنی کتاب میں تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، اس کے من مانے مطلب نکال لیے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا۔ یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین نہیں پسند کرتے، تو جو لوگ اپنے دین کا یہ حشر کر رہے ہوں وہ اگر تمہاری بات نہیں مانتے تو تم بددل نہ ہو، ان کی مخالفت سے پریشان نہ ہو۔ کلام اللہ سے مراد یہاں توریت ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر دیا تھا۔ 70 لوگ وہاں گئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو یہ سن رہے تھے۔ اس کے بعد بولے ہم آواز سننے کو نہیں مانتے، ہم چاہتے ہیں اللہ کو سامنے دیکھیں۔ یہ ہے تحریف، اپنے مقصد سے ہٹ گئے۔ جو لوگ اتنے سنگ دل ہوں، کتاب میں تبدیلیاں کر دیں، تو ایسے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کب مانیں گے؟ جو لوگ اپنا کلام اور اپنے پیغمبر کو نہیں مانیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانیں گے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ایمان والوں سے بات کرتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہ کون ہیں؟ ان میں سے منافقین، جو بظاہر اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے
اور اپنے لوگوں سے بھی بنا کر رکھتے تھے۔ ان کی یہاں نقاب کشائی کی جا رہی ہے کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں دھوکے باز، جب تمہارے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جب اپنے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں وہاں ان کا دوسرا چہرہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، ان میں سے کچھ علماء جب علیحدگی میں ملتے ہیں تو حق چھپانے کا کہتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں قالو، وہ کہتے اتحدثونہم، کیا تم بتاتے ہو ان کو؟ کن کو؟ ایمان والوں کو۔ بما فتح اللہ، جو وہ کھول دیا اللہ نے، بتایا اللہ نے، علیکم، تم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات تھیں توریت کے اندر، وہ جا کر تم مسلمانوں کو بتا دیتے ہو۔ لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے۔ کیسا جھگڑا؟ دلیل کے ذریعے مغلوب کرنا، ایک دوسرے کی دلیل رد کرنا، یہ ہوتی ہے حجت بازی۔ بہی، اس کے بارے میں، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، کب؟ قیامت کے دن۔ یعنی جن کو جا کر تم بتا رہے ہو کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے، کل قیامت میں یہ جھگڑیں گے تم سے، وہ تو تمہارے خلاف حجت بازی کریں گے۔ وہ کہتے تم نے وہ باتیں مسلمانوں کو کیوں بتائیں جو اللہ نے ہماری کتاب میں ہمیں بتائی ہیں؟ کون سی باتیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں، کیونکہ توریت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی تھیں اور ان کو پتہ تھا کہ آنے والے پیغمبر کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوں گی۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں کہ تم ان کو آ کر وہ باتیں بتاتے ہو؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔